اللہ الرحمن الرحیم توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ بہ سے نجاسات درس نمبر 29 10واں ہے نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ، یہ کل بتا دیا تھا. اس اون کا پسینہ، ہاں یہ بتا دیا ہے. اور 114واں مسئلہ جو شخص فعل حرام سے جنوب ہو، یہ بتا دیا. ٹھیک ہے، آج کا مسئلہ نجاست ثابت ہونے کے طریقے. یہ مہم مسئلہ ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ نجس ہے یہ پاک ہے؟ تو کہتے ہیں مسئلہ نمبر 115 میں کسی بھی چیز کی نجاست 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے. 3 طریقوں سے. نمبر 1، خود انسان کو یقین ہو. خود آپ نے دیکھا کہ وہ بچے نے ادھر پیشاب کیا ہے، بلی نے ادھر وہ پخانا چھوڑا ہے، کتے نے ادھر پیشاب کیا ہے، بس خود آپ نے دیکھ لیا نا، بس ثابت ہو گیا آپ کے لیے نجاست. بس خود انسان کو یقین ہو. ایک یا عقلی طریقے سے اطمینان حاصل ہو جائے. عقلی طریقہ نہیں، عقلائی طریقہ ہے. یہ ترجمہ کرنے والوں نے جو ہے نا، عقلی طریقے سے کیسے ثابت ہوگا؟ عقلائی، یہ عرف عقلا، عقل مند لوگ اس کو ثابت سمجھتے ہیں. یہ یا عقلائی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ فلان چیز نجس ہے. عقلائی طریقہ کیا ہے؟ 2 عادل نے کہہ دیا فرض کرے، یا بہت سے 3-4 طلباء نے کہہ دیا کہ یہ نجس ہے، یا 3-4 لوگوں نے کہہ دیا یہ نجس ہے جو نجاست کو جانتے ہیں. تو 2-3 آدمی کے بتانے سے وہ جھوٹ بولنے کا تک نہیں بنتا. جھوٹ انسان بولتا ہے جب کوئی فائدہ ہو. تو اس کے نجس ہونے کو ثابت کر کے کون سا اس نے پراٹھا کھانا ہے. تو یہ عقلائی طریقہ ہے. اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو کہ نجس ہے، یقین نہیں ہے، گمان ہے، ایسے گمان پیدا ہوا، تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے. بنابراین ایسے ہوٹلوں میں کھانا کھانا جہاں پر ہندو بھی کھاتے ہیں مسلمان بھی کھاتے ہیں، اور وہ برتن دھونے والے وہ مسلمان ہیں، کھانا پکانے والے مسلمان ہیں، لیکن کھانے والے ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. تو جو برتن آپ کے سامنے لایا ہو وہ وہی برتن ہونے پر یقین تو نہیں ہے کہ یہ وہی برتن جس میں ہندو نے کھایا ہے. گمان تو ہو جاتا ہے لیکن یقین نہیں ہے. تو ایسے ہوٹلوں میں کھانا کھانا جائز ہے. اس طریقے سے بس میں آپ جاتے ہیں، بس میں ہندو بھی سوار ہوتے ہیں مسلمان بھی سوار ہوتے ہیں، تو آپ ایک سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کا موسم گرما میں پسینے سے گیلا ہو جاتا ہے پسینہ. تو آپ کو گمان تو ہوتا ہے کہ بھائی سیٹ پہ قطعاً کوئی نہ کوئی ہندو بیٹھا ہوگا کسی دور میں اور وہ پسینے کے ساتھ بیٹھا ہوگا، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے، گمان ہے، تو آپ کے لیے پاک ہے. بس کے ڈنڈے کو پکڑنا، دروازے کو پکڑنا، اس میں ہو سکے کسی ہندو نے تر ہاتھ لگایا ہو سکتا ہے نا، خصوصاً موسم سرما میں تو ہاتھ رطوبت ہوتے ہیں پسینے کے ساتھ. تو جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہے، گمان ہونے سے نجاست ثابت نہیں ہوگی. لہذا قہوہ خانوں میں، چائے پینے والی جگہوں میں، اور ہوٹلوں میں، کھانا کھانے والے جگہوں میں، جہاں لاپرواہ لوگ اور ایسے لوگ کھاتے پیتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہیں کرتے، کھانا کھانے کی صورت یہ ہے جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے وہ نجس ہے، جب تک اسے اطمینان نہ ہو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نمبر 2، یہ ایک طریقہ. بس پہلا طریقہ کیا ہوا؟ خود انسان کو یقین ہو. دوسرا طریقہ، کسی کے اختیار میں کوئی چیز ہو اور وہ اس چیز کے بارے میں کہے کہ نجس ہے، اور وہ شخص غلط بیانی نہ کرتا ہو. مثلا کسی شخص کی بیوی یا نوکر یا ملازمہ کہے برتن نجس ہے، یا پیالہ نجس ہے، یا یہ دکچا نجس ہے، یا کوئی دوسری چیز جو اس کے اختیار میں ہے کہے نجس ہے، تو وہ نجس شمار ہوگی، ولو وہ ایک عورت ہی کیوں نہ ہو.
پس جس کے قبضے میں جو چیز ہے اگر وہ کہے کہ یہ نجس ہے وہ نجس ہوگا. جیسے ابھی کمروں میں طالب علم رہتے ہیں تو یہ ایک طلبہ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے جبکہ وہ اس کے قبضے میں ہے تو وہ نجس ہوا. آپ کا جوڑا کسی نے پہننے کے لیے گیا اور واپس کرتے وقت کہا بھائی یہ نجس ہے تو چونکہ اس کے قبضے میں تھا ابھی آپ نے واپس لایا ہے تو اس ایک آدمی کی بات قابل قبول ہے. بس دوسرا قاعدہ کیا ہوا جس کے قبضے میں ہے وہ کہے نجس ہے بشرط کہ وہ غلط بیانی نہ کر. ایک دفعہ ہوتا ہے مذاقی آدمی اس کی باتوں پر اعتبار ہی نہیں ہے ایسے خواہ مخواہ کہتے نجس ہے تاکہ آپ کو اذیت کرنے کے لیے اس طرح کہتے ہیں تو اس کے بعد حجت نہیں ہے. اما جو غلط بیانی نہیں کرتا معقول آدمی ہے تو اس کی بات پر حجت ہے. نمبر 3 دو عادل آدمی کہیں کہ ایک چیز نجس ہے. دو عادل کہیں کہ یہ فرش نجس ہے یہ میز نجس ہے یہ دروازہ نجس ہے کہیں تو وہ نجس شمار ہوگی بشرط کہ وہ اس کے نجس ہونے کی وجہ بیان کرے. کیوں نجس ہے وجہ بیان. وہ کہ خون لگا ہے بکری کا خون لگا ہے بچے نے پیشاب کیا ہے کتا ادھر تر حالت میں گزرا ہے وجہ بیان کرے. مثلا کہیں یہ چیز خون یا مثلا پیشاب سے نجس ہوئی ہے. ہاں اگر ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے عادل بھی نہیں ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا طہارت نجاست کو اس کو پتہ ہے قابل اطمینان آدمی ہے لیکن اس کی بات سے اطمینان نہ آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اجتناب کرنا ضروری ہے. پس ایک عادل یا ایک قابل اطمینان شخص خبر دے کہ یہ نجس ہے تو اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو تو قطعا نجس ہے. اگر اطمینان نہ ہو تو احتیاط واجب ہے کہ اسے پرہیز کرے اس کو نجس شمار کرے احتیاط واجب ہے. اس مسئلے میں کسی اور نے کہا پاک ہے تو ادھر رجوع کر سکتا ہے. بس 3 طریقے ہو. نمبر 1 خود انسان یقین کرے. نمبر 2 صاحب قبضہ جس کے قبضے میں یہ چیز ہے وہ خبر دے. نمبر 3 دو عادل شخص خبر گواہی دے یا ایک عادل یا ایک قابل اعتبار شخص کہے جس کی باتوں سے آپ کو اعتبار آ جائے تو اس کی نجاست ثابت ہو جائے گی. 116 اگر کوئی شخص مسئلے سے عدم واقفیت کی بنا پر یہ نہ جان سکے کہ یہ ایک چیز نجس ہے یا پاک چونکہ مسئلہ شرعی کا پتہ نہیں تھا اس لیے اس کو پتہ نہیں کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے. مثلا اسے یہ علم نہ ہو کہ چوہے کی مینگنی پاک ہے یا نجس چوہے کا جو پاخانہ پاک ہے یا نجس پتہ نہیں ہے تو اسے چاہے کہ مسئلے کو پوچھ لے. لیکن اگر مسئلہ جانتا ہو اور کسی چیز کے بارے میں اسے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں مثلا اسے شک ہو کہ وہ چیز خون ہے یا خون نہیں اس کو پتہ ہے خون ہے تو نجس ہے خون نہیں تو رنگ ہے تو پاک ہے لیکن اس کو خون اور رنگ ہونے میں شک ہے یہ خون کی وجہ سے سرخ ہوا ہے یا رنگ کی وجہ سے یا یہ نہ جانتا ہو کہ مچھر کا خون ہے یا انسان کا خون وہ مچھر کا خون ہے تو پاک ہے انسان کا خون ہے تو نجس ہے تو وہ چیز پاک شمار ہوگی. بس خلاصہ نجاست کو وہ جانتا ہے خون نجس ہے لیکن اس کپڑے میں جو سرخی لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں شک ہے یہ خون ہے یا کوئی پاک رنگ ہے انار کا کوئی قطرہ گرا ہے اس پر تو اس طرح وہ پاک شمار جب تک خون ہونے پر یقین نہ ہونا وہ پاک ہے. یا یہ جانتا ہے یہ خون ہے لیکن یہ نہیں جانتا یہ پاک جانور کا یعنی پاک خون ہے یا نجس خون ہے مثلا مچھر کا خون ہے یا انسان کا خون ہے تو اس صورت میں جب تک انسان کے خون ہونے پر آپ کو اعتبار نہ ہو تو وہ پاک شمار ہے. اور اس بارے میں چھان بین کر کے اپنے کو ذلیل کرنا ضروری نہیں. آرام سے بیٹھو جب اللہ نے آپ کو لیے آسانی رکھ دیا تو خود اپنے آپ کو آؤ بیل مجھے مار غزہ والوں کی طرح تو کیوں کہتے ہو. اور پوچھنا بھی ضروری نہیں کہ ان سے پوچھ بھائی یہ کیا ہے وہ کیا ہے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.